السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری زندگیوں میں جن لوگوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جن کے بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ذات ہے جس کو ہم بہن کہتے ہیں۔ بہن کے احسانات اور اس کا کنٹریبیوشن ہماری زندگیوں میں والدین کے بعد شاید سب سے زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر ہماری بڑی بہنیں۔ وہ ہر وقت ہمارا خیال رکھتی ہیں، ہمیں درد ہوتا ہے لیکن آنسو ان کے آتے ہیں، اور وہ ہماری مربیہ ہوتی ہیں، ایک طرح کی معلمہ ہوتی ہیں۔ ان کا دل بڑا اپنے بھائیوں کے بارے میں نرم ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اپنی کامیابیوں کی نسبت بہنوں کی طرف نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو جب ایوارڈ ملتا ہے یا جب کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی اور اچیومنٹ ملتی ہے لوگوں کو، تو وہ اپنی اچیومنٹ کی نسبت یا والدین کی طرف کرتے ہیں یا بیوی کی طرف کرتے ہیں، بعض دوستوں کی طرف بھی کر دیتے ہیں، بعض اپنے اساتذہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک انسان ایسا نہیں دیکھا جس نے اپنی اچیومنٹ کی نسبت بہن کی طرف کی ہو۔ بہنیں بڑا یعنی عظیم اور بڑا ہی یونیک قسم کا سرمایہ ہے انسان کے لیے۔ میں چند مثالیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث سے اور قرآن سے آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت صعصع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانہ جاہلیت میں جب دیکھتے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو زندہ پکڑ کے دفنا رہا ہے تو اس سے خرید لیتے تھے اس کی بیٹی، اور پھر اس کی پرورش کرتے تھے۔ اور جب مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کے پاس 400 کے قریب ایسی لڑکیاں تھیں جن کی زندگیوں کو حضرت صعصع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، نصیحت کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوصیک بے امک و ابیک و اختک و اخیک الی آخرہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، اور پھر جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو اس میں والدہ اور والد کے بعد بہن کا نام آ رہا ہے، بہن کی ذات آ رہی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس ایک باندی تھی، اور انہوں نے چاہا کہ میں اس باندی کو آزاد کر دوں اور اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہبہ کر دو اپنی بہن کو، یعنی اپنی بہن کو گفٹ کر دو، اور فرمایا کہ اس میں تمہیں صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، ذالک خیر کلو، ذالک خیر لک، یہ آپ کے لیے بہت ہی خیر کا سبب بھی بنے گی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم کوئی چیز گفٹ کرنے لگو تو اپنی بہن کو گفٹ کرو۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، محبت کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن اپنی بہن کے ساتھ نہیں۔ آج ہمارا نوجوان اگر اس کو صبا نام کی لڑکی میسج کرتی ہے کہ مجھے لوڈ کرا دو، تو وہ لوڈ کرنے کے لیے تیار ہے، پیکیج لگا کے دینے کے لیے تیار ہے، اور صبا نام کی لڑکی نے تو پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ اس نے خالی کیے ہیں۔ ہم خوشی سے دوسری لڑکیوں کا ایزی لوڈ کرنے کے لیے، پیکیج لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنی بہن کہہ دے کہ مجھے، اپنی بہن کہتی نہیں ہے، وہ مشکل سے مشکل حالت میں ہوتی ہے لیکن بھائی کو نہیں کہتی، اور اگر کہہ دے تو ہم سمجھتے ہیں ابھی تو 10 دن پہلے اس کو لگا کے دیا تھا، اتنا تیز مہینہ اس کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم عام لڑکی کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو ہمارا انداز مختلف ہوتا ہے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم الفاظ ایسے بول رہے ہوتے ہیں جس سے اگلی لڑکی کا دل جیتا جا سکے، اس کو ہم ہر وقت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مصروف سے مصروف لڑکا بھی ہے نا، اگر اس کو لڑکی کہہ دے کہ مجھے آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے، وہ کہے گا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، سارا میرا سارا وقت ہی آپ لے لو۔ لیکن اگر بہن کہہ دے بھائی آپ کا وقت چاہیے، آپ میرے پاس بیٹھیں گے؟ ایک بندہ کوئی ڈگری حاصل کیا ہوا ہے، بہن اس کو کہتی ہے کہ میں ابھی یہ ڈگری حاصل کر رہی ہوں، اس میں میری مدد کرو گے؟ نہیں میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے،
خود پڑھو، خود جو کام کرنا ہے کرو. تو بہنوں کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں 3 بندے لائے گئے، ان کو باندھا گیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے. اتنے میں ایک بندہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ باہر گیٹ پہ ایک عورت ہے اور زاروں کے تار رو رہی ہے، آوازاریاں کر رہی ہے کہ مجھے ملایا جائے بادشاہ سلامت کے ساتھ. بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اس عورت کو اندر. جب عورت گئی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ روں، جن 3 آدمیوں کے قتل کا آپ نے حکم دیا ہے، ان میں سے ایک میرا شوہر ہے، دوسرا میرا بیٹا ہے اور تیسرا میرا بھائی ہے. بادشاہ نے کہا کہ ان 3 بندوں میں سے ایک کا میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ جس کی تو سفارش کرے گی اس کو میں چھوڑ دوں گا اور باقی 2 کو میں قتل کروں گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان میں سے کس کی سفارش کرتی ہو. تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہی اور خاموشی کے بعد کہنے لگی کہ میں اپنے بھائی کی سفارش کروں گی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ اس نے بیٹی کی سفارش کیوں نہیں کی جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس نے اپنے شوہر کی سفارش کیوں نہیں کی جو زندگی کی صبح و شام کا رفیق ہے، اس کا ساتھی ہے. بھائی کی سفارش کر دی. تو اس نے کہا کہ اصل میں بھائی جب ختم ہو جائے، بھائی جب گم ہو جائے پھر دوبارہ نہیں ملا کرتا. میری والدہ فوت ہو گئی، میرے والد فوت ہو گئے، تو بھائی تو اب میرا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ اگر میرا شوہر آج مر بھی جاتا ہے، میرا بچہ مر بھی جاتا ہے، تو میں دوسری ہو سکتا ہے شادی کر لوں، میرا شوہر بھی دوسرا شوہر کوئی بن جائے گا اور اس سے ہو سکتا ہے کوئی اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن بھائی دوبارہ مجھے نہیں ملے گا. بہن کی یہ ہوتی ہے محبت. موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا تھا بچپن میں، تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے بات کہی تھی کہ بیٹا تم نے اس صندوق کے ساتھ ساتھ چھپ چھپ کے چلنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ صندوق کہاں جا کے ٹھہرتا ہے. اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کے الفاظ یہ ہیں قالت لأختہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا. یہاں یہ نہیں فرمایا قالت لابنتہ یا لابنتہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی تم اس صندوق کے ساتھ ساتھ جانا، لیکن لابنتہا کے بجائے فرمایا لأختہ، موسیٰ کی بہن سے کہا. تو اخت کا لفظ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کے درمیان جو شفقت کا، مہربانی کا، عزت کا، محبت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو یہ لفظ بیان کر رہا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر چند چیزوں کے احسان جتلائے کہ میں نے یہ تیروں پر احسان کیا ہے، ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ تھا اذ تمشی اختک، اے موسیٰ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی. اس وقت آپ چھوٹے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ یہ احسان کر رہی ہے، لیکن ہمیں وہ اس کا چلنا یاد ہے. آپ کی محبت میں آپ کی بہن کے قدم اٹھانا ہمیں یاد ہے. آپ اس کو یاد کیجئے. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم بچپن میں ہماری بہنوں نے ہمارے ساتھ بہت خدمت ہماری کی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ ساری خدمتیں بھول جاتے ہیں، سارے احسانات بھول جاتے ہیں، اور اپنی بہنوں کو ہم حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وراثت مارتے ہیں. میں آپ کو آخر میں ایک ایکشن پوائنٹ بتاتا ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کو بڑھانے کے لیے، کہ آج گھر جاتے وقت یا کل گھر جاتے وقت اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر لے کے جائیں. بہن کو سرپرائز دیں. ہم نہ اپنی بیوی کو سرپرائز دیتے ہیں، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنے والد کو. سرپرائز ہم دیتے ہیں تو صرف اور صرف اپنی گرل فرینڈ کو، سرپرائز دیتے ہیں تو اپنے دوستوں کو. بس گھر کی فیملی کو سرپرائز دینا سیکھیے پلیز. آج آپ گھر جا رہے ہیں، کچھ بھی لے جائیں، کھانے کی کوئی چیز ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بہن کس چیز کو کھانا پسند کرتی ہے. پہننے کی چیز ہے، بعض عورتیں جیولری کو پسند کرتی ہیں، بعض کپڑے کو پسند کرتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ میری بہن کی کوئی اور ایسی ضرورت ہے اور میں اگر یہ چیز لے کے جاؤں گا بڑی خوش ہوگی،
تو آج آپ وہ گھر لے کے جائیے اور بہن کو دیجیے اور بتائیے کہ میری طرف سے یہ آپ کو سرپرائز ہے، اور پھر ایک مرتبہ اس کے منہ پر اس کو وہ کہنا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ جو آپ میری خدمت ہمیشہ کرتی رہی ہو۔ بہنوں کی قدر کریں کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔